اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں، پھر تلاش کرو رب کیا کہتا ہے، رب کا پیغمبر کیا کہتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کرتا ہے تو کذبوا بآیاتنا، رب فرماتا ہے ہماری آیتوں کو یہ جھٹلاتا۔ دیکھیے اللہ نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ساری انسانیت میں سے صرف ایک شخص کو منتخب کیا ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ماڈل ہے۔ شادی کرنے سے پہلے، شادی کرنے کے بعد، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد، تجارت کرنے سے پہلے، تجارت کرنے کے بعد، اگر کوئی ماڈل ہمارے لیے رب نے مقرر کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور کو ماڈل تصور کرتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے فرقہ بندی کر لی، گروہ گروہ بن گئے، پارٹیاں بنا لی، چاہے وہ کسی بزرگ کے نام پر، کسی سید کے نام پر، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی بڑی وعید! اللہ کی جماعت صرف ایک ہی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی۔ اس کے مقابلے میں اولئک حزب الشیطان، ابلیس کی جماعت۔ اللہ کی پارٹی کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور واقعہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ، ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اور پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں موجود ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عمر پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھو، دیکھا تو پیغمبر کا چہرہ غصے سے متغیر۔ عمر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ایک روایت ہے وبمحمد نبیا، اے اللہ کے پیغمبر میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، راضی ہوں، رضیت باللہ ربا۔ غصے پر پیغمبر کے چہرے پر آثار جو دیکھے تو سب سے پہلے عقیدے کا اظہار کیا، اس اکیلے کو رب مانتا ہوں، اور جو آپ دین لے کر آئے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس پر میرا ایمان ہے، اور ماڈل میں آپ کو مانتا ہوں۔ جب یہ کہا تو پیغمبر علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے فرمایا عمر میرے آنے کے بعد بھی تو پیاس ہے؟ میرے آنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر کا در نہیں چھوڑا، جماعت نہیں بنائی،
فرقہ نہیں بنایا، صرف صاحب شریعت موسیٰ کلیم اللہ کی کتاب اٹھا کر قرآن کی موجودگی میں پڑھنے کہ پیغمبر ناراض ہو گئے ہیں، اور یہاں تو کلمہ پڑھنے والوں نے مسجدیں اپنی، جماعتیں اپنی، فرقے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، جمعے پر آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیے، پورا قرآن پڑھ لیجئے، آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے علاوہ کسی دوسرے بندے کی اطاعت کا پیغام نہ مل سکے۔ اور جو پیغمبر کو چھوڑ کر ادھر ادھر تلاش کرتا پھرتا ہے، گویا وہ پیاسا ہے، کنویں پر پہنچ کر پھر بھی پیاسا ہے۔ سوچئے گا ذرا، میں نے جو کسی کے نام پر فرقہ بنا رکھا ہے اور میری مسجد کا سائن بورڈ اس فرقے کا اعلان کر رہا ہے کہ داخل ہونے سے پہلے دیکھ لو یہ کس فرقے کی مسجد ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا ان الذین کذبوا بآیاتنا۔ سنیے گا، ایک شخص پورے قرآن کا حافظ ہے، اس قرآن کی جتنی تفاسیر لکھی گئی سب کا حافظ ہے، اس قرآن پر پیغمبر کے ہر صحابی کے اقوال کا، صحابہ کے اقوال کا حافظ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی تمام احادیث کا حافظ ہے، تہجد گزار ہے، امام ہے، محدث ہے، مفسر ہے، زینت القراء ہے، لیکن یاد رکھیے گا اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود اطاعت کی سیٹ پر یہ بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے نا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ساری امت ایک بن جائے، یہی بات سمجھ میں آ جائے۔ غلطی ہمیں کہاں لگی کہ ہم اسلام کو تلاش کرتے ہوئے چلے، ہمیں ایک بزرگ نظر آئے کہ ان کی فقاہت آسمان کے تاروں کو چھوتی، ہم وہاں پر ٹھہر گئے، کچھ لوگ ان سے آگے چلے، اس فقیہ کے اساتذہ نظر آئے، کچھ لوگ پھر آگے چلے، آگے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہر بزرگ پر ٹھہر کے چلے گئے، کہا جو یہ کہتا ہے اسلام کہتا۔ کسی نے کہا اس کے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ کچھ لوگ چلتے چلے گئے، صحابہ کی جماعت نظر آئی، وہ وہاں بھی نہ رکے، آگے چلے تو علی نظر آئے، وہ وہاں بھی نہ رکے، آگے چلے عثمان نظر آئے، وہ وہاں بھی نہ رکے، آگے چلے عمر نظر آئے، وہ وہاں بھی نہ رکے، آگے چلے ابو بکر نظر آیا، وہ وہاں بھی نہ رکے، آگے چلے تو محمد الرسول اللہ نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہیں پر ٹھہر گئے۔ یہ ہے وہ جماعت جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ چلتے چلے گئے، تلاش کرتے ہوئے پہنچے، وہاں پر پہنچے جس کے بارے میں پیغمبر نے خود کہا، رب نے کہا ان هو الا وحی یوحا، یہ جب تک آسمان سے جبریل نہیں اترتا اپنی زبان سے کلام نہیں کرتا۔ ہم وہاں پر پہنچے،
یہ در امتیاز صرف اہل حدیث کو حاصل۔ آئیے ایک اور انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بزرگ سب ہماری آنکھوں کا سرما اور سر کا تاج، یاد رکھیے کسی بھی ایمان کی بے ادبی کوئی ادنا سا مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات ہے، جتنے بزرگ ہیں جو چلے گئے جو آنے والے ہیں، ان سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے میں، بیان کرنے میں غلطیوں سے پاک صرف ایک شخصیت ہے جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ فرماتے ہیں ہماری آیات کو جھٹلایا۔ جھٹلانا ہے نا، پوچھو آپ کون ہیں؟ وہ نام بیان کریں گے کہ آپ کو یاد نہیں، بزرگوں کو یاد ہے۔ ویسے کہیں گے 4 جماعتیں ہیں بڑی اہل السنہ کی، اور چاروں ہی برحق ہیں، چاروں ہی۔ یہ بیت اللہ دیکھیے گا، ادھر ایک امام یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، 4 امام ہیں۔ یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کے پیچھے نہیں پڑھتا، یہ اس کے پیچھے نہیں پڑھتا، یہ اس کے پیچھے نہیں پڑھتا۔ ویسے کہیں گے ہیں ٹھیک چاروں، اگر چاروں ٹھیک ہے بیت اللہ میں 4 مصلے کیوں بچھائے گئے؟ سوچئے گا ذرا۔ ایک دور گزرا، حنفی انتظار میں ہیں، شافعی نماز پڑھ لیں گے تو پھر حنفی نماز پڑھیں گے۔ مالکی انتظار میں ہیں، حنفی نماز پڑھ لیں گے تو پھر مالکی نماز پڑھیں گے۔ اور حنبلی انتظار میں ہیں، جب مالکی نماز پڑھ لیں گے تو پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ ان کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں کی جماعت، رب ایک، اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، اسلام ایک، بیت اللہ ایک، مسجد نبی ایک۔ یہ مسلمانوں میں جو فرقہ بندی کر دی گئی ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ حق پر وہ ہے جو محمد کی طرف دعوت دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ دیکھیے گا، ایک شخص گناہ کرتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں نماز پڑھیے، کہتا ہے شاہ صاحب دعا کریں، پڑھوں گا پڑھوں گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرے اسے کہتے ہیں آئیے نماز پڑھیے، کہتے ہیں جاؤ میں نہیں پڑھتا۔ دونوں کے گناہوں میں فرق، وہ انکاری ہے، وہ انکاری ہے نماز، جاؤ میں نہیں پڑھتا، اور وہ کہتا ہے کپڑے نبھا کے جی آتا ہوں، نہا کر آتا ہوں۔ بے شک نہ ہے، پر دونوں نہیں رہے، فرق۔ ایسے ہی جو یہ کہہ دیتا ہے کہ جو میرے امام نے کہہ دیا یہی اسلام ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ غلطی پر ہے۔ غلطیوں سے پاک صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ترازو لگے گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میدان لگے گا، ہم سب ہوں گے، اور جتنے فرقے بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے، اور جن کے نام پر بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے۔ ترازو لگے گی، اعمال لائے جائیں گے، معیار کیا ہوگا؟ آپ جاتے ہیں نا دکان پر، معیار کیا ہے ترازو کا؟ وہ جو گورنمنٹ نے وزن کے ویٹ مقرر کر رکھے، آپ اسے چیک کر لیتے ہیں۔ جو کمپیوٹر پر
آپ چیک کرتے معیار ہے، ایسے ہی قیامت کے دن بھی معیار ہوگا. کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. جو محمدی ہوگا وہ محمد کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر کے پیچھے نہ چلنے والا ہوگا وہ کہیں اور. فرق ہے. ایک اور انداز سے سنیے، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن، لواء الحمد بید یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا پیغمبر کے ہاتھ میں ہو. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میرے اور آپ کے کسی پیر اور سید اور بزرگ کا جھنڈیاں ہوں گی؟ فیصلہ کر لو، فیصلہ کر لو. ان الذین کذبوا بآیات، ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا جہاں جبریل آتا تھا، اس پیغمبر کی اطاعت چھوڑ دی، اور دنیا کے کسی امام پر وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس پر رب کا فرشتہ نہیں آتا، اور جس پر رب کا فرشتہ آئے اور امت کے لیے وہ پیغمبر وحی سنائے، ہم اس کے اسلام کو کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد فیل ہو گئے، اور اپنے بنائے ہوئے اسلام کو وہ صدیوں تک چلے گا. ان الذین کذبوا بآیاتنا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ، مکہ کے مشرکوں کا جرم کیا تھا؟ نمبر 1، اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے. یہ کہتے تھے اللہ ہے. قرآن کہتا ہے 20ویں بارے میں امن خلق السماوات والارض، پوچھو ان سے. اور وہ کہتے تھے اللہ آسمان کا خالق. لیکن مشکل کشا صرف اللہ. اجعل الآلہۃ الہ واحدا، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک کو مشکل کشا کہے. مکہ کہتا تھا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہی تو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ سب بزرگوں کو چھوڑ دے. یہ داتا ہے اور یہ دستگیر ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ رنج بخش ہے، یہ صحت بخش ہے، یہ اولاد بخش. سوچئے گا ذرا. دوسرا جرم کیا تھا؟ کہ آپ نبی نہیں ہیں، ہم نہیں آپ کو نبی مانتے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. دوسرا جرم یہ تھا. یہ جرم تو لاشعوری طور پر ہم بھی کر رہے ہیں. حج کا طریقہ اپنا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ اپنا ہے، طلاق کا طریقہ اپنا ہے، نماز کا طریقہ اپنا ہے. یہ طریقہ بتانے کے لیے تو رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. یہ جرم تو ہم بھی کر رہے ہیں. اور تیسرا جرم یہ تھا کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے. مرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس جرم میں بھی امت محمدیہ کی اکثریت. آپ کسی کو آپ کہہ سکتے نہیں جی وہ مسلمان ہی کیسا جو آخرت پر یقین نہ رکھ. آخرت آئے گی؟ جی آئے گی. آپ اسے 10 لاکھ کا چیک دے دیں، ادھار مانگنے آئے، اسے پیسے دے دیں، پھر اس کے گھر کے چکر لگائیں جو تاریخ اس نے دی تھی، پھر تنگ آ گئے پیسے نہیں دے رہا، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کمزور ہیں، تھانہ کچہری نہیں جانتے. آپ کہتے ہیں اگلے جہان لے لوں گا تجھ سے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ جو جیب کے اندر ہے وہ بھی دے جا، اگلے جہان لے لینا. گویا وہ کہہ رہا ہے اے جہان مٹھا، اگلا جہان کیسے مٹھا. وہ کہہ رہا یہی جرم مکہ کے باسی کریں تو آپ کافر کہہ دیتے ہیں، یہی جرم کلمہ پڑھنا والا کرے آپ اسے جنتی کہہ دیتے. فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا. تکبر کرتا قرآن کو ماننے سے، نبی کی حدیث کو ماننے سے. واستکبروا، تکبر کیا؟ لوگوں کو حقیر جاننا تکبر.
اور حق بات کو قبول نہ کرنا تکبر کی ڈیفینیشن ہے۔ لوگوں کو حقیر، موچی ہے، تیلی ہے، کمی ہے، کیا ہم نہیں کہتے؟ آئے ہمارے ولیمے کے اندر دنیا آ سکتی ہے، کوئی غریب بچہ آ سکتا؟ ان کو مسجدوں میں کھلا دو، ان کو مسجدوں میں کھلا دو۔ میرے گھر میں میں سید ہوں، غیر سید کا رشتہ نہیں آ سکتا۔ ہم خان ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، تکبر کسے کہتے ہیں؟ میرے کپڑوں میں سلوٹ نہ آئے، میں کسی غریب کے ساتھ کھڑا نہ ہوں، غریب سے میں ہاتھ سلام نہ لوں، تکبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی حق بات کہے تو تکبر قبول نہیں کرتا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو تکبر کرتا ہے زمین کو پھاڑ ڈالے گا یا پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا؟ تو تکبر کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تکبر میرے رب کی چادر، سن لو، تکبر میرے رب کی چادر ہے۔ جس نے تکبر کیا گویا وہ رب کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور جو رب کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے رب اسے اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا۔ پہلی قوموں میں سے ایک شخص نے تکبر کیا، کپڑا لٹکایا، زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا ہے کپڑا، اکڑ کر چلا، اور پھر رب کو ناراض کیا۔ رب نے اسی زمین کو حکم دیا نگل جا، اس بندے کو زمین نے نگلا اور قیامت تک نگلتی ہی جا رہی۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، تکبر نہ کی۔ آم کا درخت دیکھا ہے؟ آپ کے علاقے کی سوات ہے، جتنا پھل زیادہ لگتا ہے اتنا جھکتا ہی جاتا ہے۔ اگر علم حاصل کر لیے، حافظ، قاری، عالم، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کچھ بھی کہہ لو، جتنا بڑا بن گیا، سفیدے کا درخت نہ بن۔ پھلدار درخت جب پھل لگتا ہے زمین میں عاجزی اور انکساری سے جھک کے جاتا۔ رب نے دے دیا ہے، رب نے دے دیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، آپ کی نبیوں میں 5 خصوصیات ایسی ہیں جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک صرف یہ تھی، دشمن مہینے کی مسافت پر ہوتا، آپ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں بیٹھا۔ ایک شخص آیا اور ملاقات کی، اور دیکھتے ہی کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا کیوں کانپتا ہے؟ میں سوکھی روٹی کھانے والی ماں کا بیٹا۔ ہے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، وہ مجھے یاد پڑتا ہے، میرے سسرال سید ہیں بخاری، ہم زیدی ہیں، ان میں رافضی بھی کافی سارے ہیں، ہمارے ننیال میں رافضی ہیں۔ غیر سیدوں کا رشتہ آ گیا، کوئی پڑھا لکھ گیا بچہ، اس نے رشتہ بھیج، ان سیدوں نے عدالت میں کیس کر دیا کہ جرت کیسی ہوئی غیر سید کا سید کے گھر میں رشتہ۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، یہ ہے تکبر، یہ ہے تکبر کہ سید کا جنازہ غیر سید نہیں پڑھا سکتا، یہ تکبر ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، فخر کی کوئی بات نہیں، فخر کی کوئی بات۔ تو فخر کرتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پیٹ میں تیری گندگی بھری ہوئی ہے اور گردن میں تیرے سریا پھنسا ہوا ہے، تو تکبر کرتا۔ یہ 2 جرم میں نے بیان کیے، ہوگا کیا ان کے ساتھ؟
لا تفتح لهم ابواب السماء، جب موت آئے گی تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. جو روح لے کر جائیں گے، پہلی صدا لا تفتح لهم ابواب السماء، دروازے نہیں کھولے جائیں گے، دروازے نہیں کھولے جائیں. یہ بات بھی ثابت ہوئی آسمان کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں، اور کثرت سے احادیث ہے اس پر، کثرت سے احادیث. آپ کو نیند آ رہی، تھوڑا سا جاگ جائے. لا تفتح لهم ابواب السماء. دوسرا معنی، جو تکبر کرتا ہے اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، یہ رات کو اٹھ کر رو رو کر دعا کرتا ہے. رب کہتا ہے تیری دعا کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، کر لے دعا. دوسرا معنی یہ، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، حق قبول کرنے سے تکبر کرتا ہے. رب کہتا ہے تیری ایک نیکی بھی آسمان پر نہیں پہنچتی. زبان کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مومن کی روح جب اوپر چاہتی ہے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہی فرما. دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے مرحبا مرحبا. اور جو رب سے ملاقات کی چاہت میں چاہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں رب بھی اس کی ملاقات کا انتظار کر رہا. اللہ اکبر. آپ کو اور مجھے کو کون ہے آج کل پی ایم؟ شہباز شریف، صدر زرداری ہے، اس کا لیٹر آ جائے کہ صدر ہاؤس میں آئیں، وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں، آپ اس کارڈ کو ایسے لے کر چلیں گے. میں بھی، کیسا کارڈ ہے جناب؟ وزیر اعظم نے بلایا. واہ، علاقے کو بڑی پہنچ ہے، چودھری صاحب کی، انصاری صاحب کی، پروفیسر صاحب اسلام آباد جا رہے ہیں پی ایم ہاؤس میں. ہائے، جس سے رب چاہت کر رہا ہو کہ میرا بندہ آئے اور میں اس سے ملاقات کروں، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ مومن کی روح حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں پھر اس روح کو پرندوں کے کالم میں ڈھال دیا جاتا ہے، یہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے. اور جن کا ذکر میرے جمعے کے ساتھ تعلق ہے، جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے دروازہ ہی نہیں کھلتا. نمبر 1. نمبر 2، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، جنت میں داخلہ ہی، جنت میں داخلہ ہی. ہاں، ایک صورت ہے جنت میں جانے کی. ہم تو ویسے ہر مرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بیچارہ بہشتی. بہشت تو ان کے ہاتھ میں ہے. آپ شاید نہیں کہتے ہوں گے میرے اسلام آباد والے بیچارے ہیں، کہتے ہی رہتے. آپ تو نیک لوگ ہیں، وہ کہتے رہتے جو مر گیا بیچارہ بہشتی. بہشت کس نے دینی ہے؟ اور وہ فرما رہا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، نہیں داخل کیے جائیں گے جنت میں. ہاں، ایک صورت ہے، حَتَّى يَلِيَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ، یہ بلوچوں کا علاقہ ہے، اونٹ پالنے والے لوگوں کا علاقہ ہے. فرمایا یہاں تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں کوئی داخل کر دے. ہو سکتا ہے جس کی بینائی کمزور ہو تو دھاگا نہیں ڈلتا، دھاگا نہیں ڈلتا. اتنا بڑا اونٹ جب سوئی میں، محاورہ کہ تم سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار دو تو میں اس متکبر اور اپنے باغی کو جنت دے دوں. نہ یہ ہو نہ وہ. رب ظالم نہیں، یاد رکھیے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ظالم تو ہم ہیں، ظالم تو ہم ہیں. کتنی زندگی ہے ہمارے، اندازہ لگائیے گا کتنی زندگی. 15 سال بچپنے کے ویسے نکال دیں، گولیاں کھیلتے، اخروٹ کھیلتے، پتنگ بازی کرتے، گلی میں بھاگتے دوڑتے، پتہ ہی نہیں ہوتا.
میٹرک کرتے ہیں تو تھوڑا سا شعور جاگتا ہے، تھوڑا سا شعور جاگتا ہے، کالج تک پہنچتے ہیں تو بس اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، اور پھر اولاد، اور اسی چکر میں یہ موت کی اس چکی میں پستا ہی رہتا ہے۔ کتنی زندگی؟ کوئی کہے نا مجھے 100 سال ملے، کوئی کہے 100 سال عمر ملی، 50 سال تو رات کو نفی کر دے، سو کر گزار دی، پیچھے 50 رہ گئے، 10 سال بچپنے کے نکال دے، پیچھے 40 رہ گئے، کچھ بیماری کے نکال دے 5 سال، پیچھے 35 رہ گئے، 15 سال بیوی کی جوتیاں اور ڈانٹ کھاتے ہوئے نکال دے، کتنے سال رہ گئے؟ 15 سال۔ 15 سال کے بدلے میں خالدین فیہا ابدا، جنت کی ساری زندگی برباد کر دوں، مجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ہے؟ سوچ لیں، اکیلے بیٹھ کر سوچئے، 70 سال کی جن کی عمریں ہو گئی ہیں، ان سے ذرا پوچھو کب پیدا ہوئے تھے، کہتے لگتا ہے کل ہی ہوا تھا، ایسے ہی پتہ ہی نہیں۔ بیک مارو نا، بیک پیچھے جاؤ اور پوچھو اپنے آپ سے، اوہو پتہ ہی نہیں۔ خواب، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل تماشا ہے زندگی۔ جسے بیماری لگ گئی ہے وہ بیچارہ پستا ہی رہا، کیا کہ یا اللہ موت ہی دے دے، مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو؟ سکون ملے گا۔ اگر بغاوت ہوئی تو قرآن کہتا ہے اگلی آیت میں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، گدہ بھی آگ کا ہوگا اور رضائی بھی آگ کی ہوگی۔ ہائے ہائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ کھیل تماشا نہیں، قبرستان ہے۔ ہائے جنازوں میں جاتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، شیطان کیا کہتا ہے؟ اس نے مرنا تھا، تو نے نہیں مرنا۔ مولوی کو کہتا ہے تو نے تو جنازے ہی پڑھانے ہیں، ابھی تو بہت ساری وصیتیں تیرے پاس ہیں، تو نے نہیں مرنا، جو کھا سکتا ہے کھا لے، جو چرا سکتا ہے چرا لے۔ ابلیس ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، عدو مبین، ہر جگہ پر دشمن ہے، ہر مقام پر دشمن۔ اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے نماز میں آ جاتا ہے، وہ باتیں یاد کرواتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو بھوت تلاش کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر گئے، چابی کہاں پڑی ہے، پیسے کس کو دیے، نماز میں۔ اتنا بڑا دشمن اور ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں لگاتار کہ نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے۔ 1 سیکنڈ نہیں لگتا، دھڑکتا ہوا دل بند ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نماز پڑھ کر گیا تھا بھی ٹھیک ٹھاک تھا، جنازے کا اعلان کرو، اور پھر دنیا بھول جاتی ہے کوئی دنیا میں آیا تھا۔ مزے تو اس کے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم طبتم، آؤ سلامتی تمہارے لیے، جنت بھی تمہارے لیے۔